مجھے یہ صرف کہنا ہے کہ انہیریٹنس بھارتیہ کسی بھی لڑکی کو بہت آرام سے نہیں ملتا ہے. اس کے لیے کتنے بھی آپ کے رولز ہوں, اگر آپ کا دھرم کہتا ہے, جیسے اسلام دھرم تو یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ ہے بیٹی کا, مگر بہت سارے اور دھرم ہیں جو نہیں کہتے, یا رولز بنے ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں پوری طرح. تو مشکل تو ہوتی ہے لڑکیوں, کیونکہ پہلے اس کی شادی ہو کے جب وہ جاتی ہے باہر تو بھائی لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو گئی, اور اس کو پھر اور پیرنٹس یہ ذمہ داری لیں کہ وہ پہلے سے اپنی وصیت میں بھی لکھیں, اس کا حصہ کلیئر لکھیں. یہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر لڑکی کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. اور ہمارے جو لاز ہیں, ہمارے دیش کے جو قانون ہیں, وہ لڑکیوں کو ان کا حصہ دلانے میں مدد کرتا ہے. تو جہاں ضرورت پڑے لڑکی کو ہمیشہ اپنا حصہ لینا چاہیے, جو اس کے باپ کا نے اس کو دیا ہے یا قانون نے اس کو دیا ہے, اس کے دھرم نے اس کو دیا ہے, وہ لینے کے لیے اس کو آگے تو بڑھنا ہی چاہیے. یہ اتنی بڑی ایک تہمت ہے اسلام پہ, کیونکہ اسلام نے تو 1500 سال پہلے عورت کو جائیداد کا حصہ دیا تھا, جبکہ عورت کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی پری اسلامک ڈیز میں. جہاں اسلام سعودی میں, جہاں مکے مدینے میں, جہاں پروفٹ کا جنم مکے میں ہوا, تو وہاں جب قرآن ریویل ہوا تو پوری سوسائٹی شوق رہ گئی کہ یا تو یہ بالکل جانوروں سے بھی بدتر ان کی حیثیت تھی, اور یا ان کو قرآن نے پراپرٹی رائٹ دے دیا. تو اگر 1500 سال پہلے یہ قرآن میں لکھا ہے, میں تو قرآن کی ویری ماڈسٹلی اور بہت ہمبل اسکالر بھی ہوں, تو جب مطلب یہ کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ لڑکوں کو جو حصہ ملے گا اسے آدھا حصہ لڑکیوں کو ملے گا. اچھا, یہ تو 1500 سال ہوا. اب 1500 سال میں ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں. کیلیبریٹڈ ہونا چاہیے تھا نا یہ. تو آج وہ حصہ اگر ہم کیلیبریٹ کرتے اس کو, ہمارے جتنے یہ ریلیجس ہیڈز اور علماء یہ سب ہیں, تو اٹ شوڈ ہیو بین کہ ایکول شیئر ہوتا دونوں کا. تو ایک طرح سے, اور جب یہ وین دس آیت یہ اتری کہ جس میں اٹس آل ریویلڈ, قرآن از اے ریویل بک, آیت اتری کہ عورت کو جائیداد میں حصہ ہو, تو پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی نے پروفٹ کے تو جان کے دشمن ہو گئے وہ, کہ کیسے یہ بات اس کو یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. Islam has given the equal rights to boy and girl equally, men and women. So if she is educationally empowered, she is economically empowered, and if she is contributing towards the assets of the family, surely she can, it is a time to consider that she can get the property rights as well, according the need of the time. Because she also had gone through the higher education, and then she has worked very hard for the in the employment. She has generated the resources for the family. Why she has been denied for the the economic rights or the property rights by the family? So earlier Islam, they have given the full, in the Quran, Surah Nisa, from verse number 1 to 11, that has been described that she whatever she earns, if she has a whole right towards the property which she inherits. She can sell, she can, do whatever she can do with the property. But these things has been interpreted time to time. Now the time has changed. Right. Time has changed, so we need to, examine these things properly. Muslim girls should ask for what is rightfully theirs, one. And also, there has to be more awareness about the fact that this conditioning that, a decent woman is one, or a girl is one who doesn't speak up. You see, that adds to the pressure on a girl or a daughter or a sister or a wife not to speak out. The whole culture of silence, and this is why we keep throwing women back into the sequestered, cloistered spaces, as they won't be able to speak up and speak for themselves. Right. And I think that must change.